امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی۔ اس حال کے اندر آئی، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل رہے تھے، بچی رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی کس نے مارا، کس نے تکلیف پہنچائی؟ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی ہے ابا جان، ابو جہل چچا نے مجھے مارا، کس وجہ سے مارا، کیوں تکلیف پہنچائی ہے؟ صرف اتنی سی بات ہے، میں محمد کی بیٹی ہوں۔ ابو سفیان کی طرف اشارہ کیا گیا، انہوں نے سیدہ فاطمہ کو اٹھایا، گود میں لیا، سینے کے ساتھ لگا لیا اور پیار بھرے انداز میں فرمانے لگے بیٹی میرے ساتھ چل، میں تیرا بدلہ لے کر تجھے دوں گا۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے انہیں ہنسانے کے لیے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ کو بکھیرنے کے لیے ان کے ساتھ بچوں والا معاملہ کرنا پڑتا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر چل دیے، ابو جہل کے پاس آئے، آ کر دیکھا ظالم حرم کعبہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ابو سفیان نے ان کو مخاطب کر لیا، فرمایا آپ نے اس بیٹی کو مارا، اسے تکلیف پہنچائی ہے؟ ابو جہل کہنے لگا ہاں میں نے مارا، محمد کی بیٹی ہے، آپ کو کیا مسئلہ بن گیا؟ حضرت ابو سفیان نے فرمایا میں اس بچی کو بدلہ دلوانے کے لیے آیا، میں اس بچی کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے آیا، تجھے بدلہ دینا پڑے گا۔ حضرت ابو سفیان نے ابو جہل کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور بچی کو سامنے کھڑا کر لیا، فرمایا بیٹی اس کے منہ پہ تماچا مار۔ سیدہ فاطمہ نے تماچا مارا، لیکن ابو جہل اسی طریقے کے ساتھ کھڑا رہا۔ پھر ابو سفیان نے فرمایا بیٹی اتنی زور کے ساتھ نہیں لگا جتنی تکلیف آپ کو پہنچی ہے، آپ کے چہرے کے اوپر انگلیوں کے نشان پڑ گئے، اس کے چہرے کے اوپر انگلی کا نشان کوئی نہیں آیا، آپ کو پھر مارنا پڑے گا۔ حضرت فاطمہ نے دوسری دفعہ تماچا مارا، لیکن پھر چہرے کے اوپر نشان کوئی نہ بنا۔ چھوٹی سی بچی تھی، معصوم سی بچی ہے، کتنی زور کے ساتھ مار سکتی ہے؟ حضرت ابو سفیان نے جب یہ دیکھا، آپ نے بیٹی کو نیچے کھڑا کر دیا اور تمانچہ اٹھایا، ابو جہل کے چہرے کے اوپر دے مارا۔ جب انگلیوں کے نشانات چہرے کے اوپر آ گئے، آپ فرمانے لگے ظالم اب بدلہ پورا ہو گیا، تو نے معصوم کو کیوں ستایا، کیوں تکلیف دی ہے؟ تو نے اسے بیوار سمجھا، لاوارث سمجھ کر اسے تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ حضرت ابو سفیان اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، آپ اسی جگہ پر تشریف فرما۔ آپ نے فرمایا ابو سفیان کیا بنا؟ اللہ کے نبی میں نے بدلہ لے دیا۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا لیا اور دعا دینے کے لیے فرمانے لگے الہ العالمین، ابو سفیان نے میری بیٹی کو بدلہ دلوایا، آج تیرے نبی کو خوش کر دیا، میں محمد کو راضی کر کے چلا گیا۔ یا اللہ میں دعا کرتا ہوں ابو سفیان کو بھی دنیا کے اندر اپنی رضا نصیب فرما، ایمان کی دولت نصیب فرما۔ ساری زندگی ابو سفیان کو کلمہ نہ ملا، ایمان کی دولت نہ ملی۔ جب مکہ فتح ہونے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے، آپ اونٹنی پر سوار ہے، مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہونے لگے۔ ابو سفیان پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کھڑا ہوا ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوئے۔ ابو سفیان نے عباس کا دامن پکڑ لیا، عباس بھی نبی کا چچا کہلانے والا، نبی سے پیار اور محبت کرنے والا۔ حضرت سفیان نے فرمایا عباس دیکھ لے آج تیرا بھتیجا کتنی شان کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہو رہا ہے، کتنی عزت کے ساتھ آیا، کتنے وقار کے ساتھ آیا۔ ابو سفیان نے جب یہ جملے بولے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے اور آپ نے تڑپ کر فرمایا یہ اس نبی کا شان کوئی نہیں، یہ میرے بھتیجے کا شان کوئی نہیں۔ فرمایا یہ تو اس کی نبوت کا کمال ہے جو آج اللہ تعالیٰ نے اتنی محبتوں سے ان کو نوازا، جہاں سے ان کو نکالا گیا آج یہ فاتح بن کر وہاں پر تشریف لائے۔ حضرت عباس نے ابو سفیان کا دامن پکڑ لیا، فرمانے لگے اگر آج بچنا چاہتے ہو ایک ہی صورت ہے، اس نبی کے پاس جاؤ، اس کا کلمہ پڑھ
کر مسلمان بن جاؤ۔ حضرت ابو سفیان نے فرمایا میں نے تو ان کے راستے میں کانٹے بچھائے، ان کو تکلیفیں دی، ان کو مارا، مسلمانوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، کیا آج مجھے معاف کر دیا جائے گا؟ حضرت عباس نے فرمایا تمہیں ہی نہیں، آج بڑے بڑے لوگوں کو معاف کیا جائے گا، بڑے بڑے لوگوں کے گناہوں سے درگزر کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو سفیان نے فرمایا پھر دیر نہ کرو، مجھے اس نبی کے قدموں میں ساتھ لے کر جاؤ۔ حضرت عباس نے دامن پکڑ لیا، نبی کے پاس لے کر آ گئے۔ آپ خیمے کے اندر تشریف فرما، جیسے اطلاع ملی اللہ کے نبی آپ کا چچا ابو سفیان کلمہ پڑھنے کے لیے آیا، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا، جس نے اتنے دکھ پہنچائے لیکن نبی کو رشتہ بھی یاد ہے۔ آپ اپنے چچا کے لیے کھڑے ہو گئے، ان کے اکرام کے لیے کھڑے ہو گئے، ان سے محبت اور عقیدت کا یہ درس دیا، کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد انہیں سینے کے ساتھ لگا لیا۔ ابو سفیان فرمانے لگے آقا میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا، میرا ایمان قبول فرمائیے۔ اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان بن گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا من دخل فی بیت ابی سفیان فقد آمن، اے لوگو آج کے دن جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا، میں اللہ کے نبی نے اسے بھی پناہ عطا فرما دی۔ اچھا فاتح بن کر آئے مکے میں، بدلے کا دن، لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے؟ نہیں، بدلہ نہیں، آج لوگوں کو معاف کیا جائے گا۔ اور ابو سفیان کا ایمان ہی قبول نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا جیسے خانہ کعبہ کے اندر جو آدمی چلا گیا وہ محفوظ، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا وہ محفوظ۔ فرمایا جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لی، میں اللہ کے نبی نے اس کی بھی پناہ کو قبول فرما لیا۔ نبوت کے پہلے کا زمانہ نہ دیکھو کہ یہ لوگ کیسے تھے، کیسے ٹکراؤ کرتے رہے، جب نبی کے ساتھ جڑ گئے تو پھر دور دیکھو کہ ان کی زندگیاں کیسی تھی۔ صحابہ فرماتے آج جو ابو سفیان کو جو کلمہ ملا نا، ایمان ملی، یہ صرف اسی کی بدولت ملا کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ کو بدلہ دلوایا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یا اللہ ان کو راضی فرما، اپنی رضا ان کو نصیب فرما۔ اور اللہ کی رضا کس حالت میں ملی؟ کہ اللہ نے ایمان کی دولت ان کے دامن میں ڈال دی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یہ ہے باپ